اللہ ایسے افضل ہیں کہ جن کے بارے میں امام عشق و محبت سبحان اللہ سبحان اللہ میرے امام لکھتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی زمزمے کو رضا مجھے دیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر قرآن کی فضیلت کو سمجھنا ہے تو سمجھیے جتنی چیزیں اس قرآن سے منسلک ہیں وہ تمام چیزیں فضیلت والی ہیں تمام برکت والی ہیں تو قرآن کی فضیلت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے قرآن شب قدر میں نازل ہوا اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ رات وہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے جو فرشتہ لا رہا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل ہے جو جس رسول پر نازل ہوا وہ رسول تمام رسول یہ ایسی فضیلت والے رسول ہیں کہ دنیا کے اندر تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ان کے پاس حضرت جبرائیل صرف 3,000 بار گئے ان تمام نبیوں کے پاس یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کے پاس حضرت جبرائیل 24,000 بار سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جبرائیل سے حضور نے ایک مرتبہ پوچھ لیا ہے جبرائیل تم نے دنیا دیکھ لی تمام نبیوں کے پاس خدا کا پیغام تم لے کر کے آئے کیا کسی کو ہماری طرح بھی پایا کیا کوئی ہماری طرح بھی تم کو نظر آیا تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق سے لے کر کے مغرب تک تمام جہان چھان لیے الٹ پلٹ کر دیکھ لیے غور و فکر کے ساتھ سب کچھ دیکھ لیا مگر یا رسول اللہ میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو نہیں پایا میرے امام عشق و محبت جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو میرے امام قلم چلاتے ہیں میرے امام نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے میرے امام کہتے ہیں یہی بولے سترہ بالے کہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا لگایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے سبحان اللہ قرآن کی فضیلت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اور قرآن کی فضیلت تو چھوڑیے قرآن جس سینے میں محفوظ ہے ان حافظ قرآن کی فضیلت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے جو قرآن کو سینے میں بسانے والے لوگ ہیں وہ بھی قرآن کی ان کی فضیلت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں قرآن کو اپنے سینے میں بساتے ہیں یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ قرآن کے وزن کو نہ برداشت کر پاتا اللہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا زمین عرض کرنے لگی یا اللہ زمین پر قرآن کو نازل نہ کرنا زمین اس کا بوجھ برداشت نہ کرے گی آسمان کہنے لگا یا اللہ آسمان پر قرآن کو نازل نہ کرنا قرآن کا بوجھ آسمان نہیں اٹھا پائے گا جس قرآن کا بوجھ آسمان نہ اٹھا پائے زمین نہ اٹھا پائے اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اسی قرآن مجید کو اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں دنیا کہ جس قرآن کے وزن کو پہاڑ نہ سما سکے پہاڑ نہ جھیل سکے اس قرآن کے وزن کو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا رہے ہیں اور اسی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں سبحان اللہ اور آج آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے آج ایسے ہی ایک بچے کی دستار بندی ہے کہ جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے اپنے سینے کو قرآن کا جزدان بنایا ہے اب آئیے حدیثوں کی طرف چلتے ہیں اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے تو کتنی حدیثیں ہیں میں آج صرف سیاہ ستہ کی حدیثیں سناؤں گا سیاہ ستہ کی ایک دو حدیثیں سناؤں گا اور نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں کہ جن کے ذریعے حافظ قرآن کی فضیلت واضح اور اجاگر ہو جاتی ہے کہ جو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے ہیں جو حافظ قرآن ہیں ان کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی شان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے قرآن کو سکھاتا ہے اب آپ لوگوں میں اور ہم لوگوں میں ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ بہتر بن جائیں اچھے بن جائیں دنیا ہمیں اچھا کہنے لگے لیکن رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں تم میں اچھا وہ ہے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو سکھاتا ہے یہی حافظ قرآن ہوتے ہیں جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور یہ علماء ہوتے ہیں یہ
مدرسے کے مدرس ہوتے ہیں، یہ مسجد کے امام ہوتے ہیں جو بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے سماج میں قرآن کو سیکھنے والے بھی بہتر ہیں اور قرآن کو سکھانے والے بھی بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک اور سنیے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو صحیح ستہ کی 4 کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ اب حدیث سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر صحیح حدیث پاک مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول یعنی لصاحب القرآن، کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی، حساب و کتاب ہو جائے گا، جنت دوزخ میں جانے کی باری ہوگی، توجہ کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ، جنت میں جانے کی باری آ جائے گی، حضور فرماتے ہیں تو حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقِ، قرآن کو پڑھ اور جنت کے درجوں کو پار کرتا چلا جا، اقرا ورتقِ، قرآن کو پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا، اور تیز تیز نہ پڑھ، اللہ فرمائے گا وَرَتِّلْ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، آہستہ آہستہ پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ قرآن کا حافظ الحمد سے لے کے بناس تک ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، جنت میں جو اعلیٰ درجے ہیں ان درجوں پر چڑھتا چلا جائے گا، بلندی جنت کی حاصل کرتا چلا جائے گا، ارشاد ہوگا، پھر اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا الی آخر الآیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیری منزل یہ ہے، ان منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤ بہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ تیری منزل یہ ہے، تیرا ٹھکانہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کی آخری آیت تو پڑھے گا، جس بلندی میں پہنچ جائے گا اسی بلندی پر جنت میں تیرا مقام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان سید سالار مسعود العلوم۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ اللہ فرمائے گا الحمد سے لے کے بناس تک پڑھتا چلا جا اور جنت کے اونچائی پہ چڑھتا چلا جا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ فلاں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حافظ قرآن کو اتنے بلند مقام دے دیا ہے جنت کا کہ الحمد سے لے کے بناس تک پڑھتے چلے جائیں گے اور دھیرے دھیرے پڑھیں گے تاکہ اور زیادہ بلندی پہ چڑھ جائیں، اور جب آخری آیت کو پڑھیں گے رب فرمائے گا کہ تمہارا جنت میں یہی بلند مقام ہے، یہی تمہاری منزل ہے، یہی تمہارا مقام ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ حدیث آپ نے سنی، صحیح ابن حبان میں بھی اس کا ذکر ہے، صحیح ستہ کی دوسری حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حافظ قرآن کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آئیے ایک حدیث پاک اور سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل به فألبس والده تاجا يوم القيامة ذو أحسن من ذو الشمس في بيوت الدنيا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن جس نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو سینے میں بسایا، قرآن پر عمل بھی کیا، پھر قیامت کا جب دن آئے گا تو اس کے والد کو ایک تاج پہنایا جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک تاج رکھا جائے گا، اور وہ تاج کوئی معمولی تاج نہیں ہوگا بلکہ وہ تاج اتنا چمکدار ہوگا کہ جس کی چمک سورج سے زیادہ چمک ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہو، جہاں ہر شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے، کتنا کٹھن منظر ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے وقت میں اگر کسی کو رب کی طرف سے تاج دیا جائے سر پر رکھنے کے لیے، اور ایسا تاج کہ جس کی چمک کے سامنے سورج کی چمک ماند اور دھیمی پڑ جائے، اس کے تو بارے ہی نیارے ہیں۔ سمجھ لیجئے حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ تو فضیلت اس کے لیے ہے جس نے قرآن کو سینے میں بسایا، اس کے والد کے لیے ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو خود قرآن
سینے میں بسا رہا ہے، بے شک فضیلت کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ حدیثیں ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کو سینے میں بسانے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو حفاظ اکرام ہوتے ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی بخشش کروائیں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، اور میں نے وہ حدیث آج بھی حضور سید حسن میاں سے سنی ہے، کہتے ہیں کہ کل قیامت میں جب علماء اور حفاظ کی رب بخشش فرمائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ تم تو جنت میں تو جاؤ گے ہی جاؤ، بے شک تم بھی چلے جاؤ، اور جو تم سے محبت کرتے ہیں یا جن سے تم محبت کرتے ہو ان سب کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگا سکتے ہو؟ آج جب حج کے بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے تو پوری بستی خوش ہوتی ہے، مالا پہناتی ہے، پھول ڈالتی ہے، چادر ڈالتے ہیں، پگڑی باندھی جاتی ہے، نذرانہ دیا جاتا ہے، اور خوشی ہونی بھی چاہیے۔ مگر افسوس سب افسوس، جب یہی بچے فارغ ہونے کے بعد جب کل کو مدرسے کے مدرس بنتے ہیں یا مسجد کے امام بنتے ہیں تو وہی لوگ جو آج محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں نہ جانے کیوں پھر ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کیسے نفرت کرنے لگتے ہیں؟ آج خوشی ہو رہی ہے، پوری بستی خوش ہے کہ ایک حافظ قرآن کی دستار بنتی ہے، کل جب یہی مسجد کا امام بنے گا تو لوگ نفرت کرنے لگیں گے۔ عام بولی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی تو فلاں کے ہاتھ دھو کے پیچھے بڑھ گیا، فلاں آدمی فلاں کے ہاتھ دھو کے پیچھے بڑھ گیا، مگر مسجد کے امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے تھوڑی بڑھا جاتا ہے، ہاتھ پیر منہ دھو کے پیچھے بڑھا جاتا ہے۔ کہاں جا رہا ہے، کہاں پی رہا ہے، کہاں کیا کر رہا ہے، چائے کون سی ٹپی پہ پی رہا ہے، کیسے پی رہا ہے، ہر چیز کے تبصرے کہاں سے پائے خریدی، کہاں سے اتنے اچھے کپڑے پہن رہا ہے، یہ تمام تبصرے وہ لوگ کرتے ہیں دستار بندی کے ٹائم پر جو خوش ہوتے ہیں، کل کو وہی لوگ حافظ قرآن کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی؟ آج سب خوش ہیں، کل کو یہی جب مسجد کا امام بنے گا سب دشمن بن جائیں گے، سب ایک دوسرے سب امام کی ٹائم کھینچنا شروع کر دیں گے، سب امام کی تنخواہ کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے کہ کم سے کم تنخواہ والا امام چاہیے، اور اب تو عجیب ٹرینڈ چل گیا، مجھے معاف کیجیے اللہ معاف فرمائے، اب تو عجیب ٹرینڈ چل گیا، ہر مسجد جاؤ اور ہر بستی کا قرآن مسجد میں وہ سنائے گا جو فی سبیل اللہ سنائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، قرآن مسجد میں وہ سنائے گا جو فری سنائے گا، پیسہ نہیں لے گا۔ جو پرماننٹ امامت کر رہے ہیں ان کا تو خیال کرو، جو حفاظ اکرام ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہماری جو ہے محراب رانی ہے ریویژن قرآن کا ہو جائے گا تو وہ فی سبیل اللہ کا اعلان کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ جو ہے قرآن فی سبیل اللہ سناتے ہیں، لیکن جو مسجد کے پرماننٹ امام ہیں لوگ ان سے ان کے مقتدی کہنے لگتے ہیں فلاں مسجد میں تو فی سبیل اللہ قرآن سنایا گیا، آپ پھر پیسے کیوں لے رہے ہیں، آپ نذرانے کیوں لے رہے ہیں؟ اور کمیٹی والے بڑی حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ والا ہمیں اس لیے چاہیے، یہ ہر جگہ کی بات ہے، کسی ایک جگہ کی خاص نہیں ہے، کبھی لوگ سوچیں کہ ہمارے بارے میں یا فلاں کے بارے میں، یہ ہر جگہ کا آج کے وقت میں چل رہا ہے۔ تو پھر کمیٹی والے کہتے ہیں کہ ہمیں فی سبیل اللہ والا اس لیے چاہیے کہ جو 25 30 40 ہزار روپے بچیں گے جو نذرانے میں دیے جاتے اس نذرانے سے مسجد کا بھلا ہو جائے گا۔ ارے پیارے اسلامی بھائیو، تم ہی لوگوں میں سے 10 آدمی ایسے اٹھ جاؤ جو 5-5 ہزار روپے دے دیں، بھلا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، بھلا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے، مگر کیسی اچھی بات ہے، مسجد کا بھلا بھی کرنا ہے تو امام کی تنخواہ کاٹ کے کری جائے گی یا حافظ کی تنخواہ کاٹ کے کی جائے گی، ایسے بھلا کرو، مسجد کا بھلا تو دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ واٹس ایپ گروپ بنائیے، ہماری بستی کی ایک مسجد کے لڑکوں نے مقتدیوں نے تقریباً 1 سال ہو جائے گا واٹس ایپ گروپ بنا رکھا، انہوں نے QR کوڈ بنا رکھا، اس پہ لوگ آن لائن پیسے ڈالتے ہیں اور مسجد کا پھر کوئی کام کروایا جاتا ہے، جب پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہر جگہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان لڑکے آگے بڑھیے، اکٹھے ہو کر کے واٹس ایپ گروپ بنائیے، اس پہ QR کوڈ ڈال دیجیے، آپ اس پہ پیسے ڈالیے، تو آپ اس طرح جب پیسے ڈالیں گے 6 مہینے میں 5 مہینے میں جو پیسے اس کے اکٹھے ہوں گے اس کے ذریعے آپ کا بھلا کر دیجیے۔ امام کی تنخواہ سے ہی کیوں مسجد کا بھلا کرنا ہے؟ اور ہوتا یہ ہے کہ جو پرماننٹ امام لگا ہوا ہے بیچارہ نذرانہ دیتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں تو فری والے آ رہے ہیں، اب تم اپنا بوریا بستہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔
کیسی عجیب بات ہے یار، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کی بھی تو روزی روٹی چلی ہے، وہ بھی تو سوچے ہوئے ہیں کہ رمضان میں نذرانہ ملے گا تو مکان پہ تلاش کر رہا ہوں، کیوں ویسے تو تنخواہ ہے ہی نہیں اتنی کہ کوئی کام کر پائے۔ کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ 10,000 6,000 8,000 7,000 15,000 تو شاید بڑی مشکل سے کہیں کہیں سننے ملتی ہے یار، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کے بھی تو خرچے ہیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ اچھے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے کپڑے پہنیں، تو ہم نہیں سوچتے کہ اماموں کی تنخواہ بڑھائی جائے۔ 10,000 15,000 میں آج کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کا بچہ باہر ہاسٹل میں رہ کر کے پڑھائی کر رہا ہو تو 10,000 تو اسی کا خرچ ہو جائے گا ایک مہینے کا۔ آپ 10,000 کی تنخواہ دے رہے ہیں، امام کیسے گزارا کرے گا؟ ایک بار امام صاحب سے ایک صاحب کہنے لگے کہ امام صاحب آپ کی خرچہ پورا ہو جاتا، تو امام صاحب کہنے لگے الحمدللہ خرچہ پورا ہو جاتا، اور کہنے والا سرکاری نوکر تھا، اس کی 60,000 ہزار ہو رہی تھی، تو بولے بھائی تمہاری جو تنخواہ ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو امام صاحب بولے اگلے مہینے ایسے کریو میری برکت والے 8,000 تم لے جائیو، 60,000 مجھے دے دیجیے، یہ برکت والے تم لے جائیو نا۔ اور ایک جگہ میں نے لائیو ویڈیو دیکھی، راجستھان کے ایک ایریے میں ایک امام صاحب 25 سال سے امامت کر رہے تھے، 25 سال ریگولر، تو ان کی تنخواہ تقریباً 12,000 یا 13,000 ہو گئی، 10,000 تھی 12,000۔ صدر صاحب کھڑے ہوئے بولے ہم نے اپنے امام کی تنخواہ بڑھا دی ہے بھائی، ممبر صاحب کھڑے ہوئے بولے ہم نے اپنے امام کی تنخواہ بڑھا دی ہے بھائی، جو بھی آیا ہم نے امام کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ اب امام صاحب کا نمبر، امام صاحب نے کہا یا اللہ جتنی تنخواہ میری ہو گئی اتنی ان مسجد کے ممبروں کی بھی ہو جائے اور اتنی متولی کی بھی ہو جائے۔ کوئی آمین ہی نہیں کہا، کسی نے آمین کہا ہی نہیں، تو امام صاحب نے کہا یار آمین کسی نے نہیں کہا، اب کیوں کہو گے آمین؟ 2,000 بڑھا دیا تو ڈھنڈورا دیکھ دیا، اور امام نے دعا کر دی اللہ جتنی تنخواہ میری ہوئی اتنی متولی کی ہو جائے اتنی ممبروں کی ہو جائے، تو سب خاموش ہو گئے، کسی نے آمین کہا ہی نہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ عالمیہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اماموں کے بارے میں سوچیں، ان مدرسوں کے مدرسوں کے بارے میں سوچیں، سوچنا تو چھوڑیے، تنخواہ بڑھانا تو چھوڑیے، اور تنخواہ گھٹانے کے بارے میں سوچیں، مسجد کا بھلا کرا جائے گا تو امام کو کیسے کرا جائے گا؟ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ ان کا نظرانہ ہونے دو، دوسرے طریقے سے آپ مسجد کا بھلا کریے، دوسرے طریقے سے آپ چندہ کریے۔ میں نے آپ نے بہت سارے طریقے بنائے، واٹسپ گروپ بنا دیے، 10 آدمی موٹے موٹے ایسے اٹھ جائیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، حافظ لوگ ہیں، وہ اعلان کر دیں کہ 5,000 روپے ہم دیں گے، 15 آدمی اٹھ جائیں کہ 3,000 روپے ہم دیں گے، تو ایسے بھی تو مسجد کا وہ نظرانہ دیا جا سکتا جو نظرانہ امام کا یا قرآن سنانے والے کا کاٹ کے مسجد کو دے رہے ہیں۔ بتائیے بات غلط ہے میری؟ لیکن ہمارے ادھر بیٹھے ہمارے مسلم اتنے اچھے ہیں، مدرس صاحب بتاتے ہیں، مدرس سید سلار مسعود غازی کے جو مدرس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے اللہ مسجد میں تنخواہ دے دیتے ہیں۔ کہیں کہیں یہ بھی رکن سننے والا 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، امام محل مسجد کا خرچہ کر رہا ہے، امام کو اور مدرس کو پیسہ تنخواہ کا وقت پہ دیا ہی نہیں جا رہا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہمارے مسلم کی بڑی اچھی بات ہے کہ مہینہ ہوتے ہی پورا ہو نہیں پاتا ہے، ہر مہینے کی 30 تاریخ کو، اگر 30 کا مہینہ تو 30 کو مطلب آخری تاریخ کو پیسہ جو ہے مدرس کو پہنچ تو ہونا چاہیے۔ تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے ان مدرسوں کے بارے میں، ان اماموں کے بارے میں، ان قرآن کو سنانے والوں کے بارے میں، لہٰذا جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو سنا رہا ہے، اس کا نظرانہ خدا را کاٹیے مت، وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے نظرانے سے کر لے گا، اپنی پڑھائی کر لے گا۔ بہت سارے حافظ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان میں قرآن سناتے ہیں، پھر پورا سال مولویت پڑھتے ہیں، پہلے کر لیا انہوں نے، تو وہ اپنے گھر والوں سے پیسے نہیں لیتے ہیں، وہ ان کا نظرانہ ملتا ہے رمضان میں، اسی سے پورا سارا خرچہ چلاتے ہیں۔ تو بتاؤ غلط بات ہے؟ اچھی بات ہے، اچھا طریقہ ہے؟ تو یار ان کو وہ والا پیسہ بھی کھینچ رہے ہو، وہ کن سے لیں گے؟ پھر وہ گھر والوں سے لیں گے، پھر گھر والے پریشان ہوں گے، بولے جو عمر میں تم کماتے ہو عمر میں تم پڑھ رہے ہو، اور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے، تو کہیں اس کی تعلیم رک سکتی ہے۔ تو سوچنا چاہیے اور افر کرنا چاہیے، ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے۔ فی سبیل اللہ والے حافظوں کو مت ڈھونڈو، حافظوں کو لگاؤ تو ان کو نظرانہ دو، اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ، مدرسوں کی تنخواہ بڑھاؤ، اور سوچو کہ یہ کس طریقے سے اپنے گھر کا خرچہ پورا کر رہے ہیں۔ جس طرح آج ہم دستار بندی کے موقع پر ان قرآن کے حافظوں سے، ان قاریوں سے، ان عالموں سے خوش ہوتے ہیں، خدا جب یہ مدرسے کے مدرس بن جائیں، یہ مسجد کے امام بن جائیں، تو ان سے دشمنی مت کریے، ان سے محبت کریے، کیونکہ اللہ جب ان کو کل قیامت جنت میں بھیجے گا تو ان سے ارشاد فرمائے گا تم سے جو محبت کرتے ہیں یا جن سے تم محبت کرتے ہو ان سب کو بھی جنت ملے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی لوگ کو لہذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین۔